رمضان کا مہینہ غفلت سے مت گزارو اللہ کے بندو. رمضان میں صحیح نیت سے روزے رکھو، افطار کرو، سحری کھاؤ، کھانا کھاؤ، اور اپنی پوری طاقت توانائی اللہ کی بارگاہ میں لگا دو. پڑھو تراویح، پڑھو تہجد، مانگو اللہ سے، رو اللہ کے سامنے، رحمت کے دروازے کھلواؤ، مغفرت کے دروازے کھلواؤ، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرو. یہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں جو ہم کو ملتی ہیں. جیسا کہ ہم نے وہاں صبح جمعے کی نماز سے پہلے مہیلا میں کہا کہ رمضان اور جمعے کا دن یہ ٹریننگ کا، تربیت کا دن ہے. جمعہ جیسا تمہارا گزرے گا باقی 7 دن تمہارے گزریں گے. اگر تم غفلت میں لاوبالی میں جمعہ گزارو گے تیار رہو 6 دن بھی تمہارے 7 دن غفلتی میں گزریں گے. اگر رمضان کا مہینہ بھی غفلت میں گزارو گے تو بقیہ 11 مہینے بھی غفلت میں گزریں گے. اذا سلمت رمضان سلمت السنہ. اسی لیے ہمارے اکابر علماء رمضان میں بڑے اہتمام سے نماز، تلاوت، ذکر اور خاص کر گناہوں سے بچنے کی پوری سعی کرتے تھے. نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت. میری جان، اگر ہم زبان کی، کان کی، زبان کی، آنکھ کی حفاظت کر لے تو 70 نہیں 80% گناہوں سے خود بخود ہماری حفاظت ہوگا. اور 5 منٹ کو، صرف 5 منٹ، ہم تو 5 منٹ حضرت فرماتے ہیں 5 منٹ، ہم تو 2 ہی منٹ کہتے ہیں. ہر نماز کے بعد یا صبح اور شام کی نماز 2 منٹ کو آپ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ اگر ابھی ہماری موت ہو گئی ہم اللہ کے سامنے کیا دیں گے اب جواب. اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا. کتنی حق تلفی کی ہم نے بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، پڑوسیوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی. کتنی حق تلفی ہم نے اپنے رب کی، اپنے رسول کی. یہ محاسبہ، یہ فکر انسانی زندگی کو جلا بخشتا ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ کا حساب ہو. آپ اپنا خود حساب کر لیں. قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہو اور وہاں حساب ہو، اپنا خود حساب کر لیں. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا عمل خود دیکھ لو، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کے دن تیرا حساب ہی کافی ہے تیرے لیے. تو خود سوچ کیا کر کے آیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے. تقریر تو ایک ذریعہ ہے بات بتانے کا، اصل تو عمل ہے. تھوڑا سا مجاہدہ. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں شاہ وصول اللہ صاحب کے تو وہاں ایک دیہات کے عالم تھے پٹھان، تو وہ یہاں اینٹا توڑ دیتے تھے، ایسے مار دیتے تو اینٹا 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. ہم لوگوں کو بڑا شوق، بچے ہم لوگ شوق تھا کہ چلو بھائی ہم لوگ بھی سیکھیں. تو نریا تھپوا سمجھتے ہیں، نریا تھپوا، وہ اس کو کہتے توڑو. 8 دن 10 دن 15 دن کے بعد وہ نریا تھپوا ٹوٹنے لگا تو انہوں نے ایک کچا اینٹا دیا، کچا، کیا مار اس کے. میں نے کہا تو ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا، پھر بچے کھائیں کیسے؟ پہلے مار دو. پہلے وہ مارا تو وہ کچا اینٹا ٹوٹ گیا. کہا تم 40 دن اگر پختہ اینٹے کو مار دو تو اینٹا ٹوٹ جائے گا. ہم نے کہا اس میں کیا بات ہے؟ کہا بات اس میں مجاہدے کی ہے اور کچھ نہیں ہے. اسے سبق ملتا ہے کہ ہاتھ کی پتلی ہڈی اگر اینٹا توڑ سکتی ہے تو انسان کا دل تو اس سے مضبوط ہے، وہ شیطان کی تحریک کو بھی توڑ سکتا ہے، وہ خواہشات کو بھی توڑ سکتا ہے، وہ نفسانی خواہشات کو بھی مار سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو نہیں بھی کر سکتا ہے. ہمارے نوجوان علماء کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں سے جڑے، ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں،
ان سے سنت سیکھیں، ان سے ذکر سیکھیں، اپنے چھوٹوں کو سکھلائیں۔ اپنے اداروں کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، صاحب مشکات نے 19 گناہ، بعض میں 21 گناہ لکھا ہے، وہ تمام گناہوں کو اپنے طالبات و طلباء کو بتائیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، بچو اس سے۔ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے بتائیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے بتائیں، تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں یکسانیت کو، جو زندگی ہمارے سب کے سامنے ہے وہی خلوت بھی ہے، اس کو سیکھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، قرآن و سنت سے خود کو جوڑیں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر وہ عزم ہمت پیدا فرما کہ ہم معصیت سے گناہ سے بچیں، ہمارے اندر وہ عزم و ہمت پیدا فرما کہ ہم تیری اطاعت میں اپنی زندگی لگائیں، اپنی زندگی کو بنائیے، اپنے اعمال کے اندر نورانیت و روحانیت پیدا کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، قلب گندگی سے دھل جائے اس کے لیے استغفار پڑھیں، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو، ایک تعداد مقرر کر کے ذکر اللہ کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان مقدس کا مکرم مہینہ آ رہا ہے، اس میں تو کم سے کم محتاط ہو جائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ لیکن بھیا جتنا جھگڑا رمضان میں افطاری کے وقت ہوتا کبھی ہی نہیں ہوتا ہوگا، دے پھلوڑی دے پکوڑی دے چل، اسی اللہ وہی قبول کر لیتا ہے، لو زندگی بھر پھلوڑی پکوڑی کرتے رہو جاؤ۔ افطار کس کو کہتے ہیں؟ ماں افطار بھی کے نام افطار ہے، ایک گھونٹ پانی پی لیا افطار ہو گیا، باقی تو کھانا ہے، لڑتے کیا ہو؟